شخصیت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کس طرح کی محبت فرمائی اپنے چاہنے والوں کے لیے، اور کیا پیغامات آپ نے ارشاد فرمائے، ان میں سے چند باتوں کی طرف توجہ کرنا چاہیں گے۔ ایک ایسی روایت کی طرف اشارہ پہلے کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ شرعی کو بیان کیا، کتاب کا حوالہ وسائل الشیعہ، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 510۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام خراسان آ چکے، 17 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے۔ آپ کے در سے کوئی سائل کبھی خالی ہاتھ پلٹ کے واپس نہ گیا۔ تو پہلے سلسلہ مدینہ منورہ سے، اور اسی عنوان سے پھر متصل کریں گے بات خراسان کے حوالے سے۔ تو مدینہ منورہ میں راوی کہتا ہے کہ ایک ایسا شخص امام کی خدمت میں پہنچا ہے جو بلند قامت ہے، اور اس کا رنگ چہرے کا گندمی ہے، جو کہ عرب کے رنگ الگ ہوتے تھے اور غیر عرب کے رنگ ذرا مختلف ہوتے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ ہم سب کے سب امام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یسع بن حمزہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں میں موجود تھا اور دیگر امام کے چاہنے والے موجود تھے۔ یہ اجنبی مسافر وارد مجلس امام رضا علیہ السلام ہوا اور امام کو آگے سلام پیش کیا۔ امام کو سلام پیش کرنے کے بعد امام نے سلام کا جواب دیا، اور یہ امام کی محفل میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے امام کی خدمت میں عرض کی، مولا میں اپنے وطن میں صاحب حیثیت ہوں، مجھے اپنے وطن میں کسی کی امداد کی حاجت نہیں ہے، مگر مولا میں حالت مسافرت میں حج کرنے آیا تھا، واپس پلٹ رہا ہوں حج سے، مگر حالت مسافرت میں زاد راہ ختم ہو گیا، مجھے اپنے وطن تک جانے کے لیے زاد راہ کا سلسلہ چاہیے۔ امام نے ارشاد فرمایا، اچھا بیٹھ جائیے۔ جب تمام لوگوں سے باتیں مکمل کر لی تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم جا رہے ہیں اندر۔ امام اٹھ کے چلے گئے بیت الشرف کے اندر، اور بیت الشرف میں جانے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، بعض علماء نے وضاحت کی، کتاب کا حوالہ مناقب آل ابی طالب اور فروع کافی، وضاحت کی کہ امام نے 200 درہم بیت الشرف میں پردے کے پیچھے سے ہاتھ نکال کر اس حج کرنے والے حاجی کو عطا فرمائے، جو مکۃ المکرمہ سے حج کرنے کے بعد مدینے پہنچا تھا، امام کی زیارت کی تھی اور امام سے اپنے مسئلے کو بیان کیا تھا۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ 200 درہم لیجئے اور آپ یہاں سے چلے جائیے۔ اس نے کہا تھا کہ مولا میں غریب نہیں ہوں، میں جب اپنے وطن پہنچوں گا تو آپ کی طرف سے دی گئی رقم کو بطور صدقہ لوگوں میں تقسیم کر دوں گا۔ امام نے پس پردہ بیت الشرف سے ارشاد فرمایا، یہ لے جاؤ اور ہماری طرف سے صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم لے کر جاؤ اور اپنے وطن تک پہنچو، اور اب اس سے پہلے کہ تم ہمیں دیکھو ہم تمہیں دیکھیں، تم رخصت لے لو۔ حکم امام تھا، اٹھ کے جانا پڑا۔ وہ درہم لے کے چلا گیا۔ امام علیہ السلام جب بیت الشرف سے باہر آئے تو لوگوں نے، صرف 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سوال کیا مولا سے، مولا آپ نے سوال اس شخص کا پورا کیا، اسے عطا کیا، پس پردہ ارشاد فرمایا، عزت دار شخص، ایک مومن، صاحب ثروت، صاحب حیثیت، اس کے چہرے پر سوال کی ذلت نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے
پس پردہ بیت الشرف سے اسے دیا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ذی قدر کو، فرمایا اللہ کے حبیب نے ارشاد فرماتے مولا المستتر بالحسنہ تعدل 70 حجتاً، فرماتے پوشیدہ طور پر نیکی کو انجام دینا تعدل برابر ہے، میزان کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے، جزا کے لحاظ سے 70 حجوں کے۔ اور کورونا کے اعتبار سے اس وبائی کیفیت میں اس مرتبہ حج پر جانے والے بہت سارے خواہش مند آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہوں گے کہ حج پر نہیں جا سکیں گے اس سال۔ امام کی روایت پہ غور کیجئے، فرماتے ہیں المستتر بالحسنہ، اگر کوئی انسان پوشیدہ طور پر کسی نیکی کو انجام دے تعدل 70 حجتاً، تو اس کے نام اعمال میں 70 حجوں کے برابر ثواب لکھا جاتا۔ اور جب بات پوشیدہ نیکی کے اعتبار سے امام نے واضح فرمائی اپنے جد کا فرمان تلاوت فرماتے ہوئے، تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے جد کے فرمان کو مکمل کیا، والمضیء بالسیئۃ مخذول، اور اگر کوئی گناہوں کو سب کے سامنے انجام دے، المضیء اذاعۃ، اعلان کرے، پھیلائے، انتشار کرے اپنی برائی کو، مخذول، ایسا شخص رسوا کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی چھپ کر نیکی کرے تو 70 حج، اگر کوئی سب کے سامنے گناہ کرے تو رسوا اور ذلیل۔ والمستتر بہا مغفور، اور اگر کوئی چھپ کر گناہ کر بیٹھے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں سائل کا آنا اور سائل کا آنے کے بعد اپنے لیے امداد کا سوال کرنا،